بہت شکریہ جی. یہ تھے قاسم جان صاحب. یہاں پر معروف ادیب جناب عقیل جعفری صاحب تشریف فرما ہیں. میں ملتمس ہوں کہ عذراء کرم وہ اسٹیج پر تشریف لائیں. جناب عقیل جعفری صاحب. میں پختون تنکر فورم کی جانب سے پشاور سے آئے ہوئے 2 کالم نگار دوستوں محترم سبی احمد اور محترمہ رانی بانو کو خوش آمدید کہتے ہوئے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. دوستو، آپ اور ہم انشاءاللہ العزیز اساتذہ کرام سے سیکھیں گے اور انہیں اپنے اذہان و قلوب میں جب تک زندگی ہے رکھیں گے. یہ سلسلہ انشاءاللہ العزیز جاری رہے گا. اس موقع پر میں اپنے ایک نوجوان دوست جو نیشنل لائر فورم کے جنرل سیکریٹری ہیں اور جنہیں یہ اعزاز حاصل ہوا ہے کہ انہیں پاکستان امریکن لائرز فار ہیومن رائٹس کی جانب سے عدلیہ کی آزادی کی تحریک میں نمایاں خدمات پر ایوارڈ دیا گیا ہے اور یہ غالباً کراچی بار اور ہائی کورٹ بار کے وہ پہلے وکیل ہیں جنہوں نے وہاں پر خطاب کا اعزاز بھی حاصل کیا. ہمارے یہ دوست پشتو ادب کے عظیم محسن رحمان بابا کے متعلق کیا خیالات رکھتے ہیں؟ آئیے ان کے خیالات جانتے ہیں. گزارش کروں گا ہارون خان سے کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. ہارون خان صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب عباسین یوسف زئی صاحب، محترم پروفیسر طاہا صاحب، اسٹیج پر موجود دوسرے مہمان، معزز مہمان گرامی اور میرے دوستوں ساتھیوں، السلام علیکم. مہذب اقوام کس طرح اپنے شعراء کا احترام کرتے ہیں، اس کا صحیح اندازہ صرف اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ پاکستان سمیت دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی جرمنی کے کلچر سینٹر ہیں وہ جرمنی کے مشہور شاعر گوئٹے کے نام سے منسوب ہیں اور انہیں گوئٹے انسٹیٹیوٹ کہا جاتا ہے. جرمنی کے پڑوس میں فرانس ہے. الجزائر کے عوام جب فرانس سے اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے تو فرانس کے ایک مشہور شاعر یون پال ساتر الجزائر کا جھنڈا ہاتھوں میں تھامے پیرس کی سڑکوں پر نکلتا تھا اور الجزائر کی حریت پسندوں کے لیے نظمیں لکھتا تھا. یہ جنرل ڈیگال کا دور تھا. اس وقت فرانس کے ایک اعلیٰ پولیس افسر نے جنرل ڈیگال سے کہا کہ آپ مجھے حکم دیں کہ میں اس شاعر کو گرفتار کروں. تو جنرل ڈیگال نے جواب دیا کہ ساتر تو فرانس ہے اور میں فرانس کی گرفتاری کا حکم کیسے دے سکتا ہوں. دوستو، یہ ہے مہذب دنیا میں شعراء کا مقام. معزز مہمان گرامی، اپنے اکابرین اور دانشوروں کو یاد رکھنا اور ان کو عقیدت کے پھول پیش کرنا پختون قوم کے تہذیب اور ثقافت کا ایک اہم
رخ ہے. آج کی یہ تقریب بھی انہی قومی روایات کا تسلسل ہے. رحمان بابا کے دور میں جو حکمران تھے ان کا اثر، طاقت اور احکامات ان کی وفات کے بعد ان کے ساتھ ہی دفن ہو گئے تھے. لیکن رحمان بابا کا کلام آج بھی لوگ بہت شوق اور ذوق سے سنتے ہیں اور سناتے ہیں. یہ ہے مادی طاقت پر ذہنی طاقت کی برتری. رحمان بابا کی شاعری ایک ایسی خوبصورت اور چمکدار مالکی سی ہے جو ہر رنگ کے خوبصورت اور نایاب ہیرے جواہرات جس میں نہایت ہنر اور مہارت سے پروئے گئے ہیں. ان ہیروں اور جواہرات کی اصل قیمت اور ماہیت کا اندازہ ایک ماہر جوہری ہی کر سکتا ہے. جیسے کہ رحمان بابا ان کے بارے میں خود فرماتے ہیں، در گوہر پتلندی چاتللی، در گوہر پتلندی چاتللی، در رحمان شعر گوہر دے. در گوہر ندی پتلا چاتللی، در رحمان شہر گوہر دے سے تولے. میں نیشنل آرٹ پختون تنگر فورم کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آج کی اس کامیاب سیمینار پر مجھے مدعو کیا اور مجھے اپنے خیالات کے اظہار کا موقع دیا. اور میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنا اچھا پروگرام کیا. اپنے خیالات کو میں رحمان بابا کے اس شعر میں سمیٹتے ہوئے آپ سے اجازت چاہوں گا. چلا دسر عمل نبی رحمانا، چلا دسر عمل نبی رحمانا، کلخکر در سروی یک تنہائے ڈیرا منانا. شکر. اپنے کارڈ پر معروف صحافی سلیم صافی صاحب کا نام تحریر کیا تھا. وہ اپنی ناگزیر مصروفیات کی وجہ سے یہاں پر تشریف نہیں لا سکے. وہ لائن پر ہیں، لیکن آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ گزشتہ دنوں پختونخوا کا مقدمہ اور پختونخوا کے مقدمے کی وکالت انہوں نے نہایت فراخ دلانہ طریقے سے کی، اور پختونخوا کے مقدمے کی وکالت میں وہ ممتاز ہیں، بے مثال ہیں، لاجواب ہیں. ہماری یہ خوش قسمتی ہوتی کہ وہ باقی دنوں میں اخباری کالموں میں اور ٹی وی پروگراموں میں جن موضوعات پر آپ سے اور ان موضوعات سے نبرد آزما ہوتے ہیں، آج ان موضوعات سے یکسر مختلف موضوع یعنی ادبی موضوع پر بھی ہم اور آپ ان کے خیالات سے آگاہ ہو سکتے، لیکن ان کی مجبوریاں آڑے آ گئی ہیں. اب وہ لائن پر ہیں. میں چاہوں گا کہ وہ آپ سے بذریعہ مواصلاتی رابطے مخاطب ہوں. سلیم صافی صاحب. اور اس پروکار تقریب میں شریک میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، سب سے پہلے تو میں انتہائی معذرت خواہ ہوں، اور یقیناً اصل بدقسمتی میری تھی، اور اس کا صدمہ مجھے ہوا ہے کہ ایک ایسی عظیم ہستی کے نام سے منسوب ایک ایسی تقریب کو اٹینڈ کرنے سے میں محروم ہو رہا ہوں جس میں اتنے اچھے اہل علم اور اہل دانش موجود ہیں، جن کے بارے میں کہتا ہوں کہ شاید وہ صرف ہمارے اساتذہ نہیں بلکہ ہمارے اساتذہ کے اساتذہ ہیں.
میں نے بہت پہلے سے ان سے وعدہ بھی کیا تھا اور پوری تیاری بھی کر لی، لیکن کچھ تو مزدوری کے مسائل آ گئے اور مجھے ایمرجنسی میں کل ملک سے باہر جانا پڑ رہا ہے، اور جس کی وجہ سے مجھے آج اپنے 2 پروگراموں کی ایڈوانس میں ریکارڈنگ کرنی پڑی۔ تو اس کے لیے تو میں معذرت خواہ ہوں اور خود مجھے بھی دکھ ہے۔ میں یقیناً وہاں پہ آتا بھی تو آپ لوگوں کو سنانے کے لیے نہ آتا، بلکہ یہاں پہ جو معزز اور صاحب علم ہستیاں بیٹھی ہوئی ہیں، پروفیسر طاہر خان صاحب ہیں، عباسین یوسفزئی صاحب ہیں، اجمل خٹک کشر صاحب ہیں، تو اس طرح کی ہستیوں سے میں نے سننا تھا اور سیکھنا تھا۔ میں اس عادت سے تو محروم رہا، لیکن بہرحال میری خواہش اور کوشش ہوگی کہ انہوں نے یہاں پہ جو ارشادات ان کے ہوں گے میں کسی اور ذریعے سے پھر اس سے آگاہی حاصل کر لوں، اور میرا یہ وعدہ ہے کہ انشاءاللہ مستقبل میں جب بھی اس طرح کی کوئی آپ کی سرگرمی ہوگی، بلکہ آپ لوگ مجھے اپنی اس تنظیم کا ایک ادنا سا خادم اور کارکن سمجھے، اور انشاءاللہ جب بھی آپ لوگ مجھے جس طرح کا بھی حکم کریں گے تو میں اپنی استطاعت کے مطابق اس میں اپنا حصہ ڈالوں گا۔ میری طرف سے آپ سب لوگوں کو اس قابل قدر کاوش پہ مبارکباد قبول ہو، اور آپ سب لوگوں کو میری طرف سے سلام ہو۔ میں مزید جو ہے آپ اور اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے اہل علم کے بیچ حائل نہیں ہونا چاہتا، اس لیے آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں اور ایک بار پھر معذرت کرتا ہوں۔